وقت آہستہ آہستہ گزر رہا تھا۔ شہیر اب اسکول جانے لگا تھا۔ فاطمہ اس محلے کے ماحول میں پوری طرح ایڈجسٹ ہو چکی تھی۔ ایک مخصوص رفتار اور انداز سے گزرنے والی زندگی سے وہ مطمئن تھی۔ اس کے لہجے کی کڑواہٹ اور مزاج کی تلخی مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ بعض دفعہ اسے اپنے اندر آنے والی ان تبدیلیوں پر حیرت ہوتی۔ ان 3 بچوں نے اس کی زندگی کو کس طرح بدل کر رکھ دیا تھا۔ خود ترسی کا شکار اور اپنے آپ سے برگشتہ ایک لڑکی سے یہاں تک کا سفر۔ وہ کسی سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اپنا گھر اب بھی اس کی یادوں کا حصہ تھا، تلخ یادوں کا، مگر وہ یادوں کو اپنے ذہن میں کہیں دفن کرنے کی کوشش کرتی رہتی۔ کسی حد تک وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی تھی۔ بے مقصد گزاری جانے والی زندگی کو وہ کہیں بہت پیچھے چھوڑ آئی تھی، اور اس کا خیال تھا کہ اب اس کی زندگی میں سب کچھ اسی طرح رہے گا، ہموار اور پرسکون۔ خوابوں کا جو سلسلہ وہ ان 3 بچوں کے حوالے سے دیکھا کرتی تھی وہ اس طرح چلتا رہے گا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اسے ابھی کچھ اور حقائق کا سامنا کرنا تھا، کچھ اور فیصلے کرنے تھے، اور یہ فیصلے اس کو آزمائشوں کے ایک نئے موڑ پر لے آنے والے تھے۔ وہ لڑکی بڑی خوش قسمت ہوتی ہے جس کی شادی خود ہو یا جس کے ہاں کوئی لڑکی پیدا نہ ہو۔ سائقہ نے موم بتیوں کو گنتے ہوئے کاغذ میں لپیٹا۔ اس کے ساتھ کام کرتی ہوئی عورت نے ایک لہجہ کے لیے رک کر اسے دیکھا اور پھر عجیب سے انداز میں کہکا لگایا، ہاں یہ صحیح کہا تم نے۔ وہ ایک بار پھر برق رفتاری سے موم بتیوں کو گنتے اور ان پر کاغذ چڑھانے میں مصروف ہو گئی۔ سائقہ کو اس کی رفتار پر شک آ رہا تھا۔ وہ جتنے عرصہ میں 10 پیکٹ بنا پائی تھی وہ اتنے ہی وقت میں 50 پیکٹ بنا چکی تھی، لیکن صرف رش کرنے سے وہ اپنی رفتار کو اس طرح نہیں بڑھا سکتی تھی۔ وہ عورت پچھلے 15 سال سے وہیں کام کر رہی تھی اور سائقہ کو اس فیکٹری میں صرف 15 دن ہوئے تھے۔ 4 بیٹیوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کے اس گھر میں رہنا جہاں پہلے ہی اس جیسے بہت سے وجود موجود تھے، رزق اور کی خواہش رکھنا اور زندگی کو جینا کانچ پر ننگے پاؤں چلنے کے مترادف تھا۔ ہر ہفتہ اس کے ماں باپ ظفر کے گھر جاتے، سائقہ اور اس کے بچوں کو زیر بحث لایا جاتا، بے عزتی کا ایک نیا نام شروع ہوتا، منتیں، الجائیں، ظفر کی خود سری اور اکڑ پن، ظفر کے گھر والوں کی بے اعتنائی۔ واپسی پر سائقہ کو سب کچھ سنا دیا جاتا۔ 24 سال کی عمر میں 8 سالہ شادی شدہ زندگی گزار کر وہ 4 بیٹیوں کے ساتھ ماں باپ کے گھر میں ایک کیچوے کی زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ اس کی ہم عمر بہت سی لڑکیوں کی شادیاں اب ہو رہی تھیں اور وہ اپنے مقدر کو حیرت اور خوف سے دیکھتی۔ کیا بس یہ سب کچھ تھا جس کے لیے میں دنیا میں آئی تھی؟ بس ایسی ہی زندگی تھی جو مجھے گزارنی تھی۔ اس کے سوالوں کے جواب نہ اس کے اپنے پاس تھے نہ دوسروں کے پاس۔ اس کے ماں باپ ابھی اس کی 2 بہنوں کی شادیاں نہیں کر پائے تھے۔ جن بیٹیوں کی انہوں نے شادیاں کی تھی وہ بھی ہر دوسرے ماہ کوئی نہ کوئی مسئلے لے کر ان کے ہاں موجود ہوتی۔ کسی کے شوہر کا کوئی نیا مطالبہ ہوتا، کسی کو سسرال لڑ کر گھر سے نکال دیتا، کوئی شوہر کی مار پیٹ کی شکایت لے کر ان کے ہاں پہنچتی۔ یہ سب کچھ وہاں اس محلے اور اس کلاس کی زندگی کا ایک حصہ تھا۔ اس کے ماں باپ ان چیزوں سے زیادہ پریشان نہیں تھے، یا پھر انہوں نے اس پریشانی کو وہاں کے بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح اپنے مقدر کا حصہ مان لیا تھا۔ سائقہ کی پریشانی ان کے لیے صحیح معنوں میں مصیبت بن گئی تھی۔ 3 کمروں کے گھر میں جہاں پہلے ہی سائقہ کی 2 بہنیں، ماں باپ، ایک شادی شدہ بھائی، اس کی بیوی رہتے تھے، وہاں سائقہ اور اس کی 4 بچیوں کے لیے کتنی جگہ نکل سکتی تھی؟ اور آخر کب تک؟ گھر میں اگر جوں توں رکھ بھی لیا جاتا تو اس کے اخراجات کا اضافی بوجھ کون اٹھاتا؟ وہ لوگ پہلے ہی بڑی مشکل سفید پوشی کا بھرم رکھے ہوئے تھے، اب یکدم 5 افراد کا نیا بوجھ۔ ظفر اپنی بیٹیوں کو کسی طور واپس لینے پر تیار نہیں تھا۔ وہ اسے اپنے پاس رکھے یا چاہے کہیں دے آئے، مگر مجھے لڑکیاں نہیں چاہیے، وہ میری اولاد ہی نہیں ہیں۔ اسے اس نے بہت صاف اور واضح الفاظ میں پہلے دن ہی کہہ دیا تھا، اور اب تب سے وہ اسی بات پر اڑا ہوا تھا، بلکہ ان کے اخراجات کے لیے بھی کچھ دینے پر رضامند نہیں تھا۔ سائقہ چند ماہ تو کسی نہ کسی طرح گھر میں گزارا کرتی رہی، پھر اس نے موم بتیوں والے کارخانے میں کام کرنا شروع کر دیا۔ اس فیکٹری میں اس کی طرح کی بہت سی عورتیں تھیں، شادی شدہ، بیوہ، مطلقہ، خاوند کی چھوڑی ہوئی،
شادی شدہ اس میں اور وہاں موجود عورتوں میں بس ایک فرق تھا، وہاں موجود عورتوں میں سے کوئی بھی اسے جینے میٹھی مالک نہ تھی۔ بعض عورتوں کو اس کے مقدر پر حیرانی بھی ہوتی اور ان سے کیا کہتی، اسے خود بھی اپنے مقدر پر خوش قسمت عجیب لگتا تھا۔ جو وقت گزر رہا تھا اس کے اپنے گھر میں اس کی موجودگی سے ہونے والی تلخی بڑھنے لگی تھی۔ بھابھی کی شکایت ہوتی تو کبھی اس کی بچیوں کی بدتمیزی کا شکوہ ہوتا، بھائی کو ظفر کی بے حسی اور سرد مہری پر غصہ آتا۔ یہ ان چاروں کو وہاں کیوں نہیں چھوڑ آتی؟ وہ اسے نہیں رکھتا، اپنی اولاد کو تو رکھے، ہم آخر کس میں ان چاروں کو پالیں؟ وہ غصے میں کہتا، گھر سے نکل جاتا۔ شادی شدہ بہنوں کو اعتراض ہوتا، ہمارے سسرال والے کہتے ہیں ایک بہن کو تو 4 بچوں کے ساتھ مستقل گھر میں بٹھایا ہوا ہے، تمہارے لیے کیوں نہیں رہ سکتے؟ غیر شادی شدہ بہنوں کا اعتراض ہوتا، پہلے ہی رشتے نہیں آ رہے تھے، اب اور بھی نہیں آئیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ ایک بہن اپنا گھر نہیں بسا سکی تو دوسری کیسی بسائے گی؟ ماں باپ کو دبے لفظوں میں یہ افسوس رہتا کہ گھر میں اب کہیں جگہ ہی نہیں رہی، اور جو معمولی جمع پونجی چھوٹی بہنوں کے لیے بچا رہے تھے وہ اب گھر میں ہی خرچ ہو رہی تھی۔ سائقہ کے ذہنی دباؤ میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا، ورنہ 4 بچیوں پر دھیان دے پا رہی تھی اور نہ ہی کسی اور شے پر۔ فیکٹری سے واپس آ کر وہ پھر کی طرح گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ ایک چھت سر پر قائم رکھنے کے لیے اسے اپنا آرام و سکون پوری طرح تہج دینا پڑ رہا تھا۔ اس کام کے بدلے وہ سر پر صرف ایک چھت باقی رہنے کی خواہش مند تھی، اور یہ کام بھی دن بدن مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ نئے لباس کے لیے ترس گئی تھی۔ فیکٹری سے ملنے والی روزانہ کی اجرت روزانہ ہی خرچ ہو جاتی، بچوں کے دودھ اور ان کے چھوٹے موٹے اخراجات پر۔ وہ بڑی دونوں بچیوں کو اسکول بھیجنا بھی بند کر چکی تھی، مگر حالات اس کے باوجود خراب سے خراب ہوتے جا رہے تھے۔ وہ آج بھی اسی ذہنی اضطراب کا شکار تھی جب ساتھ کام کرنے والی عورت کے ایک سوال پر وہ بری طرح تلملا اٹھی۔ خوش قسمت لڑکی وہ ہوتی ہے جس کا شادی نہ ہو یا جس کے ہاں کوئی لڑکی پیدا نہ ہو۔ وہ عورت اب اس کے جملے کو دہرا رہی تھی۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں سائقہ، وہ اب اس سے مخاطب تھی، عورت خوش قسمت ہو ہی نہیں سکتی، وہ کسی عمر کی ہو، کسی شکل کی ہو، اس کے گھر لڑکیاں پیدا ہو رہی ہوں یا لڑکے، یا وہ بانجھ ہو، امیر گھرانے میں پیدا ہوئی ہو یا غریب میں، پڑھی لکھی ہو یا میری طرح جاہل ہو، عورت خوش قسمت ہو ہی نہیں سکتی۔ سائقہ نے پہلی بار اس کے ہاتھوں کی رفتار کو آہستہ ہوتے دیکھا۔ عورت بس بد قسمت ہوتی ہے، کبھی اپنی وجہ سے، کبھی ماں باپ کی وجہ سے، کبھی شوہر کی وجہ سے، کبھی اولاد کی وجہ سے۔ خوش قسمتی اس کے حصے میں کبھی نہیں آتی۔ وہاں موجود باقی عورتوں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، وہ سب سر جھکائے موم بتیوں کے پیکٹ بنانے میں مصروف رہیں، مگر سائقہ رک گئی۔ تم بھی بس اماں بڑی عجیب باتیں کرتی ہو۔ ظفر کی دوسری بیوی خوش قسمت نہیں ہے، شادی کے پہلے دن ہی بیٹا ہو گیا۔ میں 8 سال اس کو بیٹا نہیں دے سکی اور وہ پہلے سال ہی دے گئی۔ وہ اس کے گھر پر راج کر رہی ہے، میں ماں باپ کے گھر پر بوجھ بنی بیٹھی ہوں۔ اس کے لیے نیا گھر بنوا رہا ہے، میں یہاں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں۔ ہوتی ہیں کیوں نہیں ہوتی عورتیں خوش قسمت، دوسری بیوی بننے والی تو ضرور ہوتی ہے، بیٹوں کی مائیں تو ضرور ہوتی ہیں۔ اس نے چادر سے آنکھوں میں آنے والی نمی کو پونجا اور ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ تو تم بھی کسی کی دوسری بیوی بن جاؤ، چھوڑو تو تمہارے شوہر نے دیا ہی ہے، طلاق لے کر کسی دوسرے کے ساتھ شادی کر لو۔ 4 بچوں کی ماں سے کون شادی کرے گا؟ بچوں کو دفع کرو، تم کر لو شادی۔ ہاں دفع کرو، یہی کام تو ہو نہیں سکتا۔ صرف تمہاری اولاد ہی تو نہیں ہے، ظفر کی بھی تو ہے، اس کے پاس بھجوا دو۔ لڑکیاں صرف ماں کی اولاد ہوتی ہیں، باپ کی کہاں ہوتی ہیں؟ سائقہ نے ایک بار پھر رک کر تلخ لہجے میں کہا۔ وہ بوڑھی عورت خاموشی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس دن کام ختم ہونے کے بعد وہاں سے جاتے ہوئے اس بوڑھی عورت نے اسے روک لیا۔ سب عورتوں کے جانے کے بعد اس نے سائقہ سے کہا، 25 سال کی تھی میں جب میرے شوہر نے 3 بچوں کے ساتھ مجھے گھر سے نکال کر دوسری شادی کر لی۔ لوگ کہتے ہیں میں بھی بڑی خوبصورت تھی،
میں نے بچوں کے لیے خود کو جیتے جی مار لیا۔ 30 سال کہاں گئے مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب ہوش آیا تو میں یہاں فیکٹری میں بیٹھی موم بتیاں بنا رہی ہوں۔ یہ نہ بناؤں تو 3 وقت کا کھانا بھی نہیں کھا سکوں گی۔ بیٹیاں بیاہ دی، ان کے گھر میں رہ نہیں سکتی۔ ایک بیٹا تھا اور وہ اس کی بیوی مجھے بمشکل رکھ رہے ہیں۔ اولاد کہتی انہیں کیا دیا؟ میں اچھی عورت ہوتی تو ان کا باپ مجھے ضرور بسا لیتا یا کوئی دوسرا آدمی بسا لیتا۔ وہ عورت گیلی آنکھوں کے ساتھ بڑبڑا رہی تھی۔ 30 سال میں نے اولاد کے لیے سوکھی روٹی کھائی، آنکھوں میں سرما تک نہیں لگایا، اور اولاد کو لگتا ہے میں پھر بھی اچھی عورت نہیں ہوں۔ تم میری طرح نہ کرنا، تم زندگی کو برباد نہ کرنا۔ شرافت، پاکیزگی، پارسائی سب کتابی باتیں ہیں۔ جھکی نظر والی عورت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، کوئی مول نہیں لگاتا۔ زندگی میں تمہیں کوئی موقع ملے تو سوچنا، نہ اولاد کا، صرف اپنا سوچنا۔ صرف یہ سوچنا کہ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے اور کسی فیکٹری میں موم بتیاں اور بیٹے اور بہو کے ہاتھوں بے عزت ہو کر نہیں گزاری جا سکتی۔ وہ عورت سانس لیے بغیر مسلسل بولتی جا رہی تھی۔ سائیکا پلکیں چپکائے بغیر اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تمہیں دیکھتی ہوں تو مجھے اپنی جوانی یاد آ جاتی ہے، تمہاری باتیں سنتی ہوں تو اپنا ماضی سامنے آ جاتا ہے۔ میں جو بویا نہ ہی کچھ کاٹا۔ میں نے بھی کچھ نہیں بویا اماں، سائیکا نے رنجیدہ سے کہا۔ تو تم دوسروں کا کاٹ لو، مگر ہاتھ پر ہاتھ رکھے مت بیٹھی رہو۔ اس عورت کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا۔ سائیکا کچھ لمحے چپ چاپ اسے دیکھتی رہی اور پھر فیکٹری سے باہر نکل آئی۔ فیکٹری سے گھر تک ٹوٹی چپل کو گھسیٹتے اس دن پہلی بار وہ اس عورت کی باتوں پر غور کرتی رہی۔ دنیا واقعی بہت عجیب ہے، اس نے گہری سانس لے کر سوچا۔ کیسے کیسے عجیب لوگ ہوتے ہیں، عجیب باتیں کہتے ہیں۔ وہ سڑک پر نظریں جمائے چلتے ہوئے سوچتی رہی، بھلا میں یہ سب کیسے کر سکتی ہوں جیسے اماں کہہ رہی تھی؟ میں تو ایسی عورت ہوں ہی نہیں۔ اور پھر اماں بھی، وہ تلخی سے سوچتی رہی، کیسے کہہ دیا کہ کسی دوسرے کا بویا کاٹ لو۔ وہ چلتی رہی، اور اب میں کیا آوارہ بن جاؤں؟ وہ میری بیٹیاں، ان کا کیا ہوگا؟ اور پھر خود میرے گھر والے، مگر میں آوارہ عورت بنوں کیوں؟ اماں کی باتوں پر سوچ رہی تھی وہ۔ اس نے جیسے اپنی سوچوں کو لگام دینے کی کوشش کی، پھر اس نے ذہن سے اماں کی آواز کو جھٹک دیا، مگر وہ اپنے مقدر کے لکھے کو اس طرح سوچ کر نہیں جھٹک سکی۔ اگلا دن اس کے لیے کچھ ایسی ہی بے عزتی ہونے والا تھا جس کے گرد اب سے اسے ساری عمر نہیں ابھرنا تھا، نہ اسے اور نہ ہی اس کی اولاد کو۔ صبیحہ قادوانی نے ایک گہرا سانس لے کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ کیا ہوا؟ میں نے اتنی عجیب بات تو نہیں کہی؟ ہارون نے اس کے چہرے کو یک دم بدلتے ہوئے دیکھتے کہا۔ ہاں، عجیب بات تو نہیں ہے، یہ کم از کم میرے لیے تو عجیب نہیں ہے۔ وہ جیسے بڑبڑائی، تو پھر یہ کہ صبیحہ نے کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ میں حیران ہوں ہارون، شائستہ کمال جیسی بیوی کے ہوتے ہوئے تم مجھ سے شادی کی خواہش کا اظہار کر رہے ہو۔ صبیحہ قادوانی نے شرارتی لہجے میں کہا۔ اس میں حیرانی والی کیا بات ہے؟ ہارون نے مشروب کے گھونٹ لینا جاری رکھا۔ صبیحہ قادوانی اپنا جام اٹھاتے ہوئے مسکرائی۔ میرا شوہر تمہاری بیوی کا دیوانہ ہے، اس نے اپنے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس کے اختیار میں ہو تو وہ شائستہ کو آج ہی پرپوز کر دے۔ صبیحہ نے ہارون کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے کہا، جو بالکل بے تاثر تھا۔ تمہارا شوہر ہی نہیں، اس شہر کے آدھے مرد شائستہ کمال کو پرپوز کرنے کی حسرت لیے بیٹھے ہیں۔ ہارون نے بڑی لاپرواہی سے اپنے جام میں موجود برف کے ٹکڑوں کو ہلکی سی جنبش دیتے ہوئے کہا۔ آدھے کیوں؟ سارے کیوں نہیں؟ باقی آدھوں کو کیا ہوا؟ صبیحہ نے اس کی بات پر فہماشائی انداز میں کہا۔ باقی آدھے صبیحہ قادوانی کے پرستاروں میں شامل ہیں۔ ہارون نے بڑی سنجیدگی اور پرجستگی سے کہا۔ صبیحہ کے حلق سے بے اختیار ایک قہقہہ نکلا۔ تم کون سے والوں میں شامل ہو؟ اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے چند لمحوں کے بعد اس نے ہارون سے پوچھا۔ میں دونوں میں ہی ہوں، شائستہ کو پا چکا ہوں، صبیحہ کو پانا چاہتا ہوں، ہارون نے کہا۔ وہ ایک دم سنجیدہ نظر آنے لگی۔ شائستہ جانتی ہے یہ سب کچھ؟ کیا؟ ہارون نے لاپرواہی سے کہا۔ یہ کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ نہیں، ہارون نے کسی توقف کے بغیر کہا۔ کیوں؟ تم سے شادی میں کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں؟
اس کو لا علم رکھو گے سب سے؟ ہاں، اور اگر وہ جان گئی تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ میں نے اس کے بارے میں سوچنے کی کوشش نہیں کی، تو پہلے یہ سوچ لو، اس کے بعد پھر اس طرح کی گفتگو کرنا۔ اس کی آواز میں اچانک سرد مہری چھلکنے لگی۔ مجھے شائستہ کے کسی رد عمل کی پرواہ نہیں ہے، ہارون نے اچانک کہا۔ کیوں؟ کیا وہ تمہاری بیوی نہیں ہے؟ صبیحہ نے چبھتی ہوئی آواز میں کہا۔ ہے۔ کیا تم اس سے محبت نہیں کرتے؟ وہ بھی کرتا ہوں۔ ان دونوں حقائق کے باوجود تم اسے بے خبری کی مار دینا چاہتے ہو۔ ویری پور، صبیحہ نے جیسے افسوس کا اظہار کیا۔ صبیحہ، تم میرے بارے میں کتنا جانتی ہو؟ ہارون نے اس کی بات کے جواب میں کہا۔ اتنا جانتی ہوں جتنا جاننا ضروری ہے، اس نے بڑے پرسکون انداز میں کہا۔ مگر مجھے لگتا ہے تم میرے بارے میں کچھ نہیں جانتی، ہارون نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا، صبیحہ نے ایک مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ یہ تو تم نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے، اس نے جیسے ہارون کا مذاق اڑایا۔ ہارون نے اس کے تبصرے کو نظر انداز کر دیا۔ میں عورت کی انگلی پکڑ کر چلنے والے مردوں میں سے نہیں ہوں، اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ صبیحہ کو مشروب پیتے ہوئے اچھو لگا۔ جام میز پر رکھتے ہوئے اس نے ٹیبل پر پڑے اٹھا لیا۔ اس کی ہنسی اس بار اتنی بلند تھی کہ آس پاس کی میزوں پر بیٹھے ہوئے لوگ بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہارون خون کی گردش تیز ہوتی ہوئی محسوس ہوئی، اسے اب یکدم صبیحہ پر غصہ آنے لگا۔ تم بہت ہنسا رہے ہو آج مجھے، اف۔ وہ ٹیبل نیپکن کے ساتھ اپنی ساڑی پر گرے مشروب کے قطروں کو صاف کرتے اور اپنی ہنسی پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ ہاں تو کیا کہہ رہے تھے تم؟ کہ تم عورت کی انگلی پکڑ کر چلنے والے مردوں میں سے نہیں ہو۔ صبیحہ نے جیسے بڑے مزاحیہ انداز میں گفتگو کا ٹوٹا ہوا سلسلہ جوڑنے کی کوشش کی۔ ہارون کمال کو زندگی میں پہلی بار کسی کے سامنے احساس کمتری ہونا شروع ہوا، یا شاید اس وقت وہاں صبیحہ کادوانی کے سامنے بیٹھے وہ خود کو احمق سمجھنے لگا تھا۔ ارے بات کیوں نہیں کر رہے؟ خاموش کیوں ہو گئے ہو؟ صبیحہ نے بڑے انداز سے کہا۔ ہمیں چلنا چاہیے۔ ہارون نے یکدم دور کھڑے ویٹر کو ہاتھ بلند کر کے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ اتنی جلدی کیوں ہارون؟ ابھی تو تم مجھے بتا رہے تھے کچھ اپنے بارے میں۔ وہ کیا تھا؟ تم عورت کی چلنے والے مردوں میں سے نہیں ہو، اس نے اٹھلاتے ہوئے ہارون سے کہا۔ ہارون نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ ناراض ہو گئے ہو؟ صبیحہ نے بڑے انداز سے میز پر رکھے ہوئے ہارون کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ہارون نظر اس کے ہاتھ کو دیکھا، پھر اس چہرے کو دیکھا۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، صبیحہ نے آرام سے کہا۔ اس نے اب ایک بار پھر اپنا مشروب اٹھا لیا۔ تم سے عمر میں کم از کم 6-7 سال بڑی ہوں میں۔ تم دنیا کا بڑا علم رکھتے ہوگے، میں صرف انسانوں کا ہوں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا جام فضا میں بلند کر دیا۔ چہروں کو اس طرح پڑھتی ہوں میں جس طرح اس جام میں بھرے مشروب سے تم کو دیکھ رہی ہوں، آر پار۔ اس نے جام والا ہاتھ نیچے کر لیا۔ اور تم مجھے بتا رہے ہو کہ میں تمہیں نہیں جانتی؟ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ عمر گزری ہے اس دشت کی سیاہی میں، اور سیاہی میں۔ ہارون اسے دیکھتا رہا۔ وہ اب کسی اور ہی موڈ میں نظر آ رہی تھی۔ مجھ سے پوچھو اپنے بارے میں، کیا جاننا چاہتے ہو؟ تم رشتے نبھانے والے مرد نہیں ہو، تم مخلص ہوتے ہو نہ رکھنے میں نہ توڑنے میں۔ وہ اب ایک سگریٹ سلگا رہی تھی۔ جدور میں خوبی ہے جو مجھے ضرور کرے گا، ساری عمر کرے گا، مگر رشتہ بھی نبھائے گا۔ تم کیا کرو گے؟ میرے بارے میں اتنے یقین سے بات نہ کرو، ہارون نے اس کی بات کاٹی۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے، اور صبیحہ نے ہاتھ کے اشارے سے اس کی بات کاٹی۔ میں نے تم سے کہا ہے مجھ سے محبت کی بات مت کرو۔ کون سا مرد ہے جو مجھے دیکھے اور میری محبت میں گرفتار نہ ہو جائے؟ پھر اگر تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو اس میں ایسی خاص کیا بات ہے؟ اس نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لگاتے ہوئے کہا۔ خاص بات تو تب ہو اگر مجھے بھی تم سے محبت ہو جائے۔ اور یہ معجزہ کب ہوگا؟ ہارون مسکرایا۔ نہ میں پیغمبر ہوں نہ تم، پھر یہ کیسے بتا دوں کہ معجزہ کب ہوگا؟ تمہیں مجھ میں بالکل ہی کوئی دلچسپی نہیں ہے تو پچھلے 3 ماہ سے کیوں مل رہی ہوں مجھ سے؟ دلچسپی تو ہے تم میں، اسی لیے مل رہی ہوں۔ اور اس دلچسپی کی وجہ کیا ہے؟ میری دولت۔ ہارون کمال نے کچھ چپتے ہوئے انداز میں کہا۔
صبیحہ نے بڑے اطمینان سے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر باقر شرازی۔ وہ صبیحہ کا منہ دیکھنے لگا۔ وہ اب سگریٹ سلگا رہی تھی، مگر اس کے ساتھ اس نے میز پر ایک اور چیز بھی رکھ دی تھی۔ ہارون نے ایک نظر میز کو دیکھا، پھر صبیحہ کو دیکھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنا آپ کسی جال میں پھنسا ہوا محسوس ہوا۔ پہلی بار اس نے اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ میں پکڑے تاش کے 52 پتوں میں سے ایک پتا پایا، اور پہلی بار اسے احساس ہوا اس نے فلرٹ کرنے کے لیے اس بار ایک غلط عورت کا انتخاب کیا ہے۔ سائقہ اس دن سبزی لانے کے لیے گھر سے قریبی مارکیٹ گئی تھی۔ اس کی چھوٹی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی۔ وہ سبزی خرید رہی تھی جب اس نے کسی نے اس کا نام پکارتے ہوئے دیکھا۔ سائقہ نے مڑ کر دیکھا۔ وہ اعظم تھا، اس کا کارخانہ کا مینیجر جہاں وہ کام کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ ہی سائقہ کے ساتھ بہت نرمی سے پیش آتا تھا۔ سائقہ اکثر اس کی نظریں اپنے اوپر جمی ہوئی محسوس کرتی، اور بعض دفعہ وہ جان بوجھ کر کسی نہ کسی بہانے اس سے مخاطب ہوتا رہتا۔ کئی دفعہ وہ سائقہ کو اس کی روزانہ کی اجرت سے کچھ زیادہ پیسے بھی دے دیتا، اور سائقہ کے پوچھنے پر بڑی لاپرواہی سے کہہ دیتا، کوئی بات نہیں، رکھ لو، تمہیں ضرورت ہوگی، اپنے لیے کوئی چیز خرید لینا۔ سائقہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پیسے لے لیتی۔ اپنے لیے تو وہ خیر کیا ہی چیز خریدتی، مگر وہ دن اس کا قدرے آرام سے گزر جاتا۔ وہ ظفر کے گھر میں ہوتی تو شاید کسی دوسرے مرد کی ایسی کسی عنایت پر طیش میں آ جاتی، شاید خود پر پڑنے والی ایسی کوئی نظر اس کے چہرے کا رنگ سرخ کر دیتی، شاید اپنے ساتھ گفتگو کی کوشش کرنے والے پر وہ غراتی بھی، مگر اب اپنے اور اپنے بچوں کا جسم چھپانے اور پیٹ بھرنے کے لیے وہ جس رزق اور لباس کی تلاشی میں اپنے گھر سے باہر نکلی تھی، اس نے اسے کیسی ایسی نظر سے بے پرواہ کر دیا تھا۔ اس نے بہت عرصہ ہوا چہرے کا رنگ سرخ کرنا چھوڑ دیا تھا۔ 3 وقت کے کھانے میں اس کے اشتعال کو سمندر کا جھاگ بنا دیا تھا۔ اس کی ساری خراٹیں بھی گونگی ہو گئی تھیں۔ اعظم اس سے کچھ فاصلے پر سبزی کی دکان کی طرف آ رہا تھا۔ تم سبزی لینے آئی ہو؟ اس نے رسمی سلام دعا کے بعد سائقہ سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ سائقہ کچھ کہتی، اس کی نظر اس کے ساتھ موجود 6 سالہ رخشندہ پر پڑ گئی۔ یہ کون ہے؟ اعظم نے پوچھا۔ میری بیٹی ہے، بڑی پیاری بچی ہے، اعظم نے رخشندہ کا گال تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ سائقہ نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ اعظم خود بھی سبزی خریدنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ سائقہ کے انکار کرنے کے باوجود اس نے اپنی سبزی کی اس کی خریدی ہوئی سبزی کی قیمت بھی ادا کر دی، اور زبردستی کچھ پھل بھی خرید کر اسے تھما دیے۔ سائقہ جب وہاں سے چلنے لگی تو وہ بھی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ تمہارا گھر یہیں کہیں پاس ہی ہے؟ ہاں، سائقہ سے اپنے گھر کا محلہ وقوع بتانے لگی۔ اعظم نے اس کے گھر کا ایڈریس جاننے کے بعد اسے اپنے گھر کا ایڈریس بتایا۔ وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے بھی یہ گفتگو کر ہی رہے تھے جب سائقہ نے اچانک سامنے سے ظفر کو آتے ہوئے دیکھا۔ اس کے قدموں کے ساتھ ہی دونوں کی طرف آ رہا تھا۔ سائقہ اچانک ٹھٹک کر رک گئی۔ ظفر کے چہرے کے تاثرات نے اسے خوفزدہ کر دیا تھا۔ کیا ہوا، تم رک کیوں گئی ہو؟ اعظم نے اچانک پوچھا۔ اسے اگلی دھڑک سے اپنے گھر کی طرف مڑنا تھا۔ سائقہ کے چپ رہنے پر اس نے سائقہ کی نظر کا تعاقب کیا اور ظفر کو دیکھ لیا، جو اب چند قدموں کے فاصلے پر دور زد کے چہرے پر موجود تاثرات نے یقیناً اسے بھی چونکا دیا تھا، اور وہ یہ جان گیا تھا کہ وہ سائقہ سے کوئی نہ کوئی رشتہ ضرور رکھتا ہے۔ ظفر نے قریب آتے ہی سائقہ کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ اعظم اگر اس کی اس حرکت پر ہکا بکا رہ گیا تھا تو سائقہ زمین میں گڑ گئی۔ آس پاس چلتے ہوئے لوگ رک رک کر انہیں دیکھنے لگے۔ تمہیں ماں باپ کے گھر اس لیے بھجوایا ہے کہ تم یہاں رنگ رلیاں مناتی پھرو؟ ظفر نے حلق کے بل پوری آواز سے چلاتے ہوئے کہا۔ اپنے گال پر ہاتھ رکھے سائقہ سخت چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی، جب رخشندہ خوف کے عالم میں ماں کی ٹانگوں کے ساتھ چپک گئی تھی۔ باب اب سب بہنوں کے لیے ہمیشہ ہی ایک رہا تھا، اور اب ایک بار پھر۔ دیکھیں بھائی صاحب، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اعظم نے اپنا گلا صاف کرتے ہوئے اچانک بچ بچاؤ کروانے کی کوشش کی۔ ظفر نے اسے بات پوری کرنے نہیں دی۔ پان کی پیک کو سڑک پر تھوکتے ہوئے اس نے اعظم اور سائقہ دونوں کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ ان کے ارد گرد لوگ بڑھنے لگے۔ اس کی گالیوں نے اعظم کو بھی مشتعل کر دیا۔ اس نے بھی جواب میں ویسی ہی زبان کا استعمال کرنا شروع کر دیا جیسی جان پر بن آئی۔ اس نے ظفر کے سامنے وضاحتیں اور صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، مگر ظفر نے اس کے چہرے اور زوردار تھپڑ اور پھر اسے بازو سے پکڑ کر تقریباً گھسیٹتے ہوئے اس کی گلی میں لے آیا۔ اس کے پیچھے اس بلا ٹکٹ تماشے کو محظوظ ہونے والے لوگوں کا ہجوم تھا۔
غیرت مند شوہر نے اپنی آوارہ بیوی کو اس کے آشنا کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا، اور معاشرے کے اس طبقے نے وہ تعلق رکھتے تھے وہاں مرد کو اس کے علاوہ کسی بھی بات یا چیز پر غیرت نہیں آتی تھی۔ یہ کسی ایک فرد کی نہیں، پورے محلے کی غیرت کا مسئلہ تھا۔ سائیکہ اب رونے لگی تھی۔ تکلیف سے زیادہ یہ پورے محلے کے سامنے بے عزتی کا احساس تھا جس سے اسے اذیت ہو رہی تھی۔ ماں کو روتے اور باپ کو اس طرح چیختے چلاتے دیکھ کر رخشندہ بھی رو رہی تھی اور سائیکہ کی قمیض کا دامن پکڑے اس کے ساتھ گھسٹ رہی تھی۔ سائیکہ کے گھر پہنچنے تک اس کے گھر والوں تک اس پورے واقعے کی اطلاع پہنچ چکی تھی اور وہ بھی گلی میں نکل آئے تھے۔ ظفر نے سائیکہ کے گھر کے سامنے جا کر اسے دور دھکیل دیا۔ وہ اپنے گھر کی دہلیز پر گری۔ ظفر اب سائیکہ کے تمام گھر والوں کو برا بھلا کہہ رہا تھا۔ سائیکہ کی دونوں چھوٹی بیٹیاں بھی خوف کے عالم میں ماں اور باپ کے ساتھ ساتھ وہاں کھڑے پورے ہجوم کو دیکھ رہی تھیں۔ سائیکہ اٹھ کر روتی ہوئی گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ اس عورت کو اپنے گھر میں بسانے کے لیے مجبور کر رہے ہو تم لوگ؟ ظفر بلند آواز میں سائیکہ کی ماں پر چلا رہا تھا جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ بیٹا اندر آ کر بات کرو، آخر ہوا کیا ہے؟ تم اندر آ کر آرام سے بتاؤ۔ میں لعنت بھیجتا ہوں اس گھر پر اور اندر آنے پر، ظفر نے کمر پر ہاتھ رکھے اسی طرح دھاڑتے ہوئے کہا۔ ظفر کی دوسری بیٹی روتے ہوئے دہلیز کے باہر گرے ہوئے لفافوں میں سبزی اور پھل ڈالنے میں مصروف تھی جو باہر بکھرے ہوئے تھے۔ ظفر بھائی آپ اندر آئیں، اس طرح گلی میں شور کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ سائیکہ کا چھوٹا بھائی اسے کھینچتے ہوئے گھر کے اندر لے آیا۔ باقی گھر والے بھی اندر آ گئے اور انہوں نے بیرونی دروازہ بند کر دیا۔ تمہاری بیٹی کی ان حرکتوں کی وجہ سے میں نے اسے اپنے گھر سے نکال دیا ہے، مگر یہاں آ کر بھی اس نے اپنی حرکتیں نہیں چھوڑی، ظفر نے اندر آتے ہی کہا۔ آخر ہوا کیا ہے جو تم اس طرح شور مچا رہے ہو؟ اس بار سائیکہ کے باپ نے تانگ آ کر کہا۔ ظفر نے پورے واقعے کو مرچ مسالہ کے ساتھ ان سب کے سامنے پیش کر دیا۔ سائیکہ کی وضاحتیں، صفائیاں اس کے کسی کام نہ آئیں۔ باپ اور بھائیوں کی نظروں میں اس کے لیے اچانک ہی تحقیر، تذلیل، حد تک شک اور پتہ نہیں کیا کیا جھلکنے لگا تھا۔ ظفر آدھا گھنٹہ وہاں رک کر اسی طرح بکتے جھکتے وہاں سے کہتے ہوئے نکل گیا کہ وہ سائیکہ کو جلد ہی طلاق بھجوا دے گا۔ اس کے جانے کے بعد سائیکہ کو نئے سرے سے سب کی لعنت و ملامت کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلے برا بھلا کہنے والا اگر شوہر تھا تو اب یہ فریضہ اس کے باپ اور بھائیوں نے سنبھال لیا تھا۔ جلتی پر تیل چھڑکنے کا کام اس کی بھابھی انجام دے رہی تھی۔ اس رات اس نے کھانا کھایا نہ ہی اس کی بچیوں نے۔ وہ ساری رات روتی رہی۔ اگلے 2 ہفتے وہ گھر میں بند رہی اور ان 2 ہفتوں نے اس کی زندگی کا ضابطۂ اخلاق بدل دیا تھا۔ اس تبدیلی کا احساس اس کے علاوہ کسی کو نہیں ہوا تھا۔ گھر والے کب تک اسے گھر میں بٹھا کر کھلا سکتے تھے؟ 2 ہفتوں کے بعد اس نے باپ اور بھائیوں کے سامنے اپنے گناہ اعظم کی معافی مانگی اور کام پر جانے کی اطلاع کی۔ میں برقع پہن کر کام پر جایا کروں گی، کوئی سڑک پر میرا چہرہ تک نہیں دیکھ سکے گا، آپ کو مجھ سے دوبارہ کبھی شکایت نہیں ہوگی، میں کسی مرد کو دیکھوں گی بھی نہیں، یہ میرا آپ سے وعدہ رہا۔ اسے یاد تھا اس نے انہیں کون کون سی یقین دہانیاں کروائی تھیں، کیا کیا وعدے کیے تھے۔ اس کے باپ اور بھائیوں کو اس پر اعتبار آیا یا نہیں، انہوں نے اسے کام پر جانے کی اجازت دے دی کیونکہ اخراجات پورے نہیں کر سکتے تھے، نہ اس کے بچوں کے۔ مرد کی غیرت کی بھی حدود ہوتی ہیں، اس کے طبقے کے مردوں کی غیرت کی۔ سائیکہ کسی سے کیا جانے والا وعدہ کبھی نہیں توڑتی تھی۔ 2 ہفتوں کے دوران پہلی بار اس نے کچھ وعدے کیے اور اس نے پھر ساری زندگی ان وعدوں کو نبھایا۔ نہ صرف ان وعدوں کو بلکہ ان تمام وعدوں کو جو اس نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیے تھے۔ میں ہمیشہ برقع پہن کر کام پر جاؤں گی۔ وہ ہمیشہ برقع پہن کر اپنے کام پر جاتی رہی۔ کوئی سڑک پر میرا چہرہ نہیں دیکھے گا۔ سڑک پر اس نے کبھی کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا، میں کبھی کسی مرد کو دیکھوں گی بھی نہیں۔ اس نے اس وعدے کو بھی حرف بہ حرف نبھایا۔ اس نے مردوں کو دیکھنا چھوڑ دیا، اس نے ان سے ملنا شروع کر دیا۔ آپ کو مجھ سے کبھی دوبارہ شکایت نہیں ہوگی، یہ اس کا آخری وعدہ تھا۔ اس نے اس وعدہ کو بھی نبھایا۔ 2 ماہ کے بعد وہ اپنی بچیوں سمیت کرائے کے ایک مکان میں منتقل ہو گئی تھی۔ وہ موم بتیوں کے اس کارخانے میں عورتوں کے حصے کی سپروائزر تھی۔ ظفر نے اسے طلاق نہیں بھجوائی۔ اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کے تعلقات بہت اچھے ہو گئے تھے۔ پہلے گھر کی مالی امداد کیا کرتے تھے، اب وہ گھر والوں کی مالی امداد کرتی تھی۔
روپے میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ یہ وہ ساز ہے جو بجنا شروع ہو تو ہر شخص کو ناچنے پر مجبور کر دیتا ہے، پھر ساری اخلاقیات اور اصولوں کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ معاشرہ سانپ کی طرح ہوتا ہے جو اس ساز کی دھن پر نہ صرف ناچنے لگتا ہے بلکہ یہ اس کا سارا زہر بھی مار کر رکھ دیتا ہے۔